دیکھیں ماریا، ہم نے سب سے پہلے اس پروگرام میں یہ بتایا تھا اپنے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، کہ یہ وہ کیس ہے جو کہ شریف خاندان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ کیس تھا، اور جس دن یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جس دن پہلی اس کی میرج کے اوپر سماعت ہوئی تھی اور دلائل کا آغاز کر دیا تھا امجد پرویز صاحب نے، تو جیسے ہی دلائل کا انہوں نے آغاز کیا تھا تو کورٹ روم میں موجود وہ صحافی جن کو اندازہ تھا کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کیس کے میرٹس کے اوپر جو ہے وہ دلائل کا آغاز ہو گیا ہے، تو ان رپورٹرز نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ہم سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کیس کے دلائل پر کے میرٹس پر دلائل کا آغاز نہیں کیا جائے گا اور امجد پرویز صاحب کوشش کریں گے اس کو ڈیلے کیا جائے، لیکن امجد پرویز صاحب نے جب دلائل کا آغاز کر دیا تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ لیکن آج کا میں آپ کو بتا دوں، اور پہلے بلکہ تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے، اب میرٹس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، دلائل شروع ہو گئے ہیں، اب دو اس کے نتائج نکلیں گے، یا مریم صاحبہ بری ہوں گی یا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب کو جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا، اور مریم صاحبہ جس دن یہ فیصلہ سنایا جائے گا اس دن وہ کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار ہو کر جیل چلی جائیں گی۔ اور یہ بھی ہم بتا چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہوتا ہے لوگوں کو، کہ اگر ہفتے میں 2 سماعتیں ہوتی ہیں تو میکسیمم 4 سے 6 ماہ اس کیس کو لگیں گے، اور 4 سے 6 ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب ہوا کیا، دلائل کا آغاز تو کر دیا، جب یہ دلائل کا آغاز ہو گیا تو اب اس کیس نے چلنا ہی چلنا ہے۔ اب جب سے انہوں نے دلائل کا آغاز کیا ہے، میرٹس کے اوپر پہلی بار انہوں نے دلائل دی، اور یہ بھی ماریا بتاتا چلوں آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی کہ کیس کے میرٹس کے اوپر 1052 روز بعد اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی، یعنی سپٹمبر 2018 میں جب ضمانت ملی تھی نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر صاحب کو، اس کے بعد ٹیکنیکل چیزیں چلتی رہیں، کبھی ضمانت کا معاملہ، کبھی کوئی اور معاملہ، کبھی باہر جانے کا معاملہ، کبھی باہر سے واپس لانے کا معاملہ، لیکن میرٹس کے اوپر پہلی مرتبہ اپریل میں جا کے اپریل 2021 میں سماعت کا آغاز ہوا۔ اب آج کیا ہوا، آج جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ روسٹرم پر آئیں، اور روسٹرم پر آ کے انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو کہا کہ میں 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے وکیل امجد پرویز صاحب نے اس کیس میں دلائل دینے سے اور اس کیس کو آگے چلانے سے اور میری وکالت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ میں ایک درخواست دائر کرنا چاہتی ہوں جس میں اس کیس کے حوالے سے کچھ ایسے فیکٹس عدالت کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس میں میں یہ چاہتی ہوں کہ عدالت پہلے اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ پہلے پوائنٹ کے اوپر آ جائیں۔ پہلے پوائنٹ کے اوپر ماریا دیکھیں، جب بھی کوئی وکیل اس طرح سے کسی مقدمے سے الگ ہوتا ہے تو اس کا ایسوسیٹ آ کے کہتا ہے کہ وہ وکیل صاحب جو ہے وہ مزید اس کیس میں آگے نہیں وکالت کرنا چاہتے، پاور ہٹانے وہ وڈرا کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ دوسرا، جب عامر فاروق صاحب کورٹ آرڈر میں یہ لکھوانے لگے کہ مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے وکیل مزید ایسا نہیں ہے، تو عطا تارڑ صاحب نے اس وقت بولے اور مریم صاحب نے کہا جی ابھی ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ امجد پرویز صاحب آ جائیں، تو یعنی ابھی تک یہ تضاد ہے، ڈبل گیم نظر آتی ہے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شریف خاندان کی پوری کوشش ہے کہ جتنا ٹائم گین کیا جا سکتا ہے اس کیس میں ٹائم گین کیا جائے، اور کیونکہ آپ نے اب وہ سارٹ چلا دیا مریم صاحبہ کا، ورنہ میرا تھا کہ بعد میں اس پہ بات کریں گے، لیکن مختصر اس کے اوپر ساتھ یہ بات کر دوں کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرا کیس بڑا تگڑا ہے۔ اگر کیس تگڑا ہے تو چلائیں، آپ کو تو کہنا چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے چلائیں۔ دوسرا جو انہوں نے صدیق صاحب یہ بتائیں کہ جب مریم صاحبہ روسٹرم پر آ گئیں اس وقت عدالت میں کیا منظر تھا؟ کیونکہ جب اس طرح جب سائل خود روسٹرم پہ آتا جج صاحب پوچھتے ہیں آپ کے وکیل کدھر ہیں، ان کے جو ایسوسیٹ ہیں وہ کدھر ہیں، کتنی دیر مریم جو ہیں یہ بولتی رہی وہاں پر، اور ان کو اجازت دی گئی بات کرنے کی؟ جی بالکل اجازت دی گئی ہے، اور یہ 5 منٹ کی سماعت تھی۔ اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ ایک درخواست دائر کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھیں آپ تو بڑائی صاحب خود کورٹ کو کور کرتے ہیں، کبھی بھی درخواست دائر کرنے کے لیے پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی عدالت کی کہ آپ جا کے سر ہم آپ کو ایک درخواست دینا چاہتے ہیں، میں چاہتے ہیں بھیا آپ درخواست دیں، اس کا ایک طریقہ ہے وہ جا کر آپ متعلقہ برانچ میں جا کے درخواست دائر کر دیتے ہیں۔ ہاں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس ہمیں یہ کیس کیوں بنایا گیا، اس کے حوالے سے ہم حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، پہلے اس کا فیصلہ کریں، تو 3 سال پہلے آپ وہ درخواست دائر کر دیتے، یا اس کے میرٹس پہ ڈسکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ دائر کر دیتے۔ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے جو مریم صاحبہ درخواست دائر کریں گی اس میں جو ارشد ملک صاحب کی ویڈیوز والا جو معاملہ تھا، لیکن اس کو اس سے نہیں جوڑا جا سکتا، وہ اور کیس تھا، وہ اور جج صاحب تھے، یہ اور جج صاحب ہیں۔ اور دیکھیں اگر آپ کا کیس تگڑا ہے تو آپ آگے دلائل دیں۔ آپ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جج محمد بشیر صاحب نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، آپ کے پاس جو ثبوت ہیں، جو آپ کہا کرتے تھے کہ ٹرک بھر کے ہم نے ثبوتوں کے انبار لگا دیں گے، آپ وہ ثبوت یہاں دے دیں۔ دیکھیں آپ نے اب
یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جائیں تو جائیں کہاں. نہ یہ اگل رہے ہیں نہ یہ نگل رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. اور عدیل بڑائی صاحب اس پہ بات کر لیں, پھر کچھ اور نکات پہ جو انہوں نے باہر گفتگو کی اس پہ بھی بات کریں. عدیل کی طرف آؤں گی. عدیل, جو کچھ بھی آج عدالت کے اندر ہوا اور باہر آ کے جیسے مریم نواز نے گفتگو بھی کی ہے, یہ سب بائی ڈیزائن تھا یا بائی ڈیفالٹ تھا؟ دیکھیں, جب پیناما کیس چل رہا تھا نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو اکرم شیخ صاحب ان کے وکیل تھے, مخدوم صاحب ان کے وکیل تھے. تو اچانک پتا چلا کہ یہ وکیل علیحدہ ہو گئے ہیں کیس سے. پھر معلوم یہ ہوا, ذرائع نے یہ بتایا, ان کے چیمبرز کے ذرائع نے یہ بتایا کہ انہوں نے, مطلب اکرم شیخ صاحب جیسے سینئر جو وکیل ہیں, انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ جو بھی آپ کے پاس بالکل یہ پیناما سے ریلیٹڈ یہ سارے معاملات میں جو ڈاکومنٹیشن ہے, جو آپ کی منی ٹریل ہے, یہ سچ سچ مجھے بتا دیں, میرے سامنے رکھ دیں, میں یہ کیس آپ کو جیت کے دکھاؤں گا. انہوں نے اپنے وکیل پر بھی اعتماد نہیں کیا. اس وقت ان کے ان وکلا کی اس ٹیم نے, ان سینئر وکلا نے یہ طے کیا کہ ہم آپ کا کیس نہیں لڑ سکتے, آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پھر وہ دیکھیں جس طرح قطری خط آیا, قطری خط مذاق بنا, منی ٹریل نہیں آئی, باقی سب کچھ آ گیا. اس کے بعد جب یہ معاملہ احتساب عدالت میں گیا, اب سیکشن 9 جو ہے جو نیب کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو بارے ثبوت ہے وہ پبلک آفس ہولڈر پہ ہے, یا جس سے متعلق جس پر الزام ہے, کہ آپ منی ٹریل دیں, بارے ثبوت دیں. وہاں پوری پروسیڈنگ میں, ٹرائل کورٹ میں کوئی منی ٹریل نہیں دی گئی. اس کے بعد یہ 3 سال گزر گئے. 3 سال گزرنے کے بعد جب یہ معاملہ اب آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, 3 سال گزرنے کے بعد اب خدا کر کے میرٹس پہ بات ہونے لگی ہے, تو مریم نواز صاحبہ کا روسٹرم پر آ کر یہ کہنا کہ جی میں میرٹس, یہ کیس میرٹس پہ بھی نہ سنا جائے, میں نے ابھی ایک نئی درخواست دینی ہے اور کچا چٹا کھول کے رکھ دینا ہے. اچھا, یہ وہ تجزیے, تبصرے, کیا سرائیاں لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ جی کیس کو میرٹس پہ نہیں چلنے دیتے, کیس کو ڈیلے کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں تھیں غیر واضح. آج کے دن یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ شریف خاندان کی اسٹریٹجی ہے کہ اس کیس کو میرٹس پر چلنے سے روکنا ہے, اس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرنے ہیں. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, یہ جو بھی آپ نے اپنے یہ جو شارٹس یہاں چلائے ہیں پروگرام میں, اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ, لیکن اچھا باہر آ کے یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیس میرٹس پہ نہ سنا جائے, میرٹس بڑے اسٹرانگ ہیں ہمارے کیس کے. لیکن یہ 3 برس سے تو یہ معاملہ اپیل میں ہی چل رہا ہے. ابھی تک تو اس میں صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس, ٹیکنیکل جسٹس اور یہ ساری چیزیں جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا وکلا کا, وہ نظر آ رہا تھا. آج جب وہ خود آ گئی ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میرٹس پر کیس لڑنا تھا تو ان کے وکیل نے بھی شاید وہی فرمائش کی ہو, جو کہ انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی ہے, درست بات کی ہے کہ میں نے اب کیس جیتنا ہے, مجھے بتائیں میں نے کن میرٹس پہ جا کے یہ کیس لڑنا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ جو اکرم شیخ صاحب کے ساتھ ہوا, جو مخدوم صاحب کے ساتھ اس وقت ہوا, شاید یا تو ان وکیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے, تو یا یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ نہیں جی میں خود جا کے کہوں گی کہ جی یہ کیس میں نے درخواست دائر کرنی ہے, اور اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ قوم کو, جی ہم قوم کو کچھ بتانا چاہتے ہیں, آپ عدالت کو بتائیں, قوم نے فیصلہ نہیں کرنا, قوم نے فیصلہ الیکشنز میں کرنا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اپنی نااہلی ختم کرنی ہے تو عدالت کو آپ نے فیکٹس بتانے ہیں. وہ فیکٹس آج تک سامنے نہیں آئے. وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیسے خریدے گئے, اور اس میں انہوں نے جو اپنے والد صاحب کی اس میں مدد کی اس سارے معاملے میں, جس میں ان کو 7 سال کی سزا ہوئی, اس میں تو آج تک ایک بھی کوئی ایویڈنس, کوئی ایسی چیز سامنے ہی نہیں آئی. تو یہ اب واضح کر دیا خود مریم نواز صاحبہ نے کہ اس کیس میں میرٹس پر اس کیس کو لڑنے میں جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں انہوں نے استعمال کرنے ہیں, بلکہ وہ نیا پنڈورا باکس کھولنے جا رہی ہیں. اب عدالت میں یہ جا کے روسٹرم پر شاید جو غیر ضروری باتیں ہوں گی, یا وہ باتیں جو میڈیا کے کیمروں پہ وہ کرتی ہیں, شاید وہ عدالت میں کرنے کی کوشش کریں. لیکن صدیق صاحب یہ بتائیں گے کہ وہ عدالت اس طرح کے معاملات کی پھر اجازت دیتی ہے کہ روسٹرم پہ جا کر اس طرح کی باتیں کی جائیں؟ دیکھیں, میں پہلے, آپ نے عدیل بڑائی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ انہوں نے اپنے وکیلوں کو بھی مکمل سچ نہیں بتایا تھا. دیکھیں, سیانے لوگ کہتے ہیں کہ 2 لوگوں سے, ایک وکیل سے اور ایک ڈاکٹر سے, لیڈی ڈاکٹر سے, آپ جب جائیں جس طرح کے بھی آپ کو مرض ہو, کبھی کوئی بات چھپائیں نہیں, شرمندہ نہ ہو, اس کو سچ بتائیں تاکہ آپ کا علاج ہو سکے. ڈاکٹر سے یا وکیل سے آپ باتیں چھپائیں گے تو پھر اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں.
دیکھیں عادل بڑائی صاحب، اب میں آتا ہوں جو آپ نے بات کی کہ عدالت اجازت دے گی، عدالت ان کو اجازت دے گی، کہیں جو انہوں نے کہنا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اب یہ میڈیا کے اوپر اپنے کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اب یہ معاملے کو کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اب لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں عادل بڑائی صاحب جو باہر گفتگو ہوئی، سب سے پہلے تو مریم صاحبہ جو ہے وہ، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی بار میں نے نام بتایا تھے، سوری آج میں نام نہیں ابھی بتا پا رہا کیونکہ وہ میرے نوٹس تو ہیں لیکن میں ان کو کمپائل نہیں کر سکا۔ آج بھی شہباز شریف گروپ کا ایک بھی بندہ نہیں آیا، سارے مریم صاحبہ کے کیمپ کے لوگ تھے، اور آج بھی 80% لوگ سلیکٹڈ تھے، ہارے ہوئے، اور مخصوص نشستوں والے، یعنی کوئی وہ بڑے نام نہیں تھے جن کا پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ پھر مریم صاحبہ سے چودھری نثار صاحب کے بیانات کے اوپر ہوا کہ پیپلز پارٹی اچھی سیاست کر رہی ہے، اس کو انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نو کمنٹ، کچھ بھی نہیں کہوں گی یہ پیپلز پارٹی والے سوال پہ، اور انہوں نے کہا اس بات کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ اس پر کچھ کہوں، یعنی پیپلز پارٹی کے والے سے اور چودھری نثار کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ ان پہ بات کروں۔ پھر انہوں نے چودھری نثار کی تحریک انصاف میں شمولیت کے سوال کے اوپر بھی سنی انسنی کر دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا کیس میرٹ پر بہت مضبوط ہے، وہی بات جو آپ کر چکے ہیں کہ کیس میرٹ پہ مضبوط ہے تو آپ لڑیں، آپ کو تو کہنا چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے چلائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچا چٹا کھول کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کیس کیوں بنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرٹ سے پہلے اس ایشو کو سیٹل کیا جائے جو عدالت کے سامنے رکھوں گی۔ صدیق صاحب یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا، انہوں نے اگر بات نہیں کی تو اپنے کیس سے متعلق نہیں کی، لیکن افغانستان کے معاملے پہ انہوں نے سبق ضرور پڑھا دیا ہے، یعنی جس کام کے لیے وہ آئی تھی، ہم شو پہ بات بھی کرنے لگے ہیں، جس مقصد کے لیے آئی تھی، افغانستان والے معاملے پہ انہوں نے پھر بات بھی وہی کی جو بنیادی طور پہ پاکستان مخالف قوتیں باہر بیٹھ کے کر رہی ہیں۔ یہ حیران کون تھا؟ دیکھیں وہ ان کا اس پہ میں آتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے والد صاحب کے دوست ہیں حمداللہ محب، اور جس طرح سے حمداللہ محب اور ان کی ساری حکومت کو شکست ہوئی، ریت کی دیوار ثابت ہوئے اور شرمندگی جو اٹھانی پڑی، تو وہ تو ظاہر اس لیے کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھیں آج انہوں نے الزام لگایا ایک عدالت پہ اور ججز پہ، وہ کہتی ہیں کہ اگر میری درخواست پر فیصلے سے قبل کیس چلایا گیا تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو باقی اپیلیں ہیں وہ التوا کا شکار ہیں، صرف میری اپیلیں چل رہی ہیں، حالانکہ، اور پھر وہ کہتے ہیں میرا کیس آؤٹ آف ٹرن لگایا گیا۔ یہ اتنی بڑی غلط بیانی ہے، یہ اتنا بڑا الزام ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب پر، اور ساتھ ہی جسٹس عامر فاروق صاحب اور محسن اختر کینی صاحب پر۔ دیکھیں عادل بڑائی صاحب 2020 کی اپیل جو تھی اس کا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ کہا عامر فاروق صاحب نے، اور یہ 3 سال سے پینڈنگ ہے، نہیں کہہ سکتا کہ یہ آؤٹ آف ٹرن لگی ہیں۔ 2018 کی ہے، یہ 2018 کی ہیں، اور 2018 کے بعد سپٹمبر 2018 کے بعد سپٹمبر 2021 آگے ابھی تک ایک صرف سماعت کے اوپر، میرٹس کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے گئے۔ اور آج جو سب سے بڑی ایک بات ہے شہباز شریف صاحب کے لیے کہ شہباز شریف صاحب پہ جس طرح سے تضحیک آمیز کہکے لگائے گئے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگلے الیکشن میں کون وزیر اعظم کو امیدوار ہوگا، شہباز شریف ہوں گے، تو انہوں نے کہا آپ کو کیا اتنی جلدی ہے سابق ہوگا، اور پھر اس کے اوپر کہکے لگے، اور انہوں نے کہا کہ جب اناؤنس ہوگا پھر ہم اناؤنس کریں گے، یعنی شہباز شریف صاحب کے آگے بھی امیدوار کے بھی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ اور پھر آخر میں ظاہر ہے وہ ذکر ہو گیا افغانستان کو، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ لیکن صدیق جہاں پر ایک تیسرے دھڑے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی بن رہا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی کہ اب وہ انہوں نے عدالت کے حوالے سے بھی بات کی کہ اگر میری اپیل کو نہ سنا گیا تو یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گا، تو ان کی جنگ دراصل ہے کس سے؟ میڈیا سے ہے، عدالت سے ہے، یا اداروں سے؟ کلیئرٹی نہیں مل رہی اس وقت۔ تو ان کی جنگ آپس میں ہے، خاندان کی جنگ ہے، شہباز صاحب کی فیملی کی اور نواز صاحب کی فیملی کی آپس میں جنگ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نون لیگ کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون عمران خان کی اتنی بڑی دشمن نہیں ہے جتنی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ شہباز شریف کو 2 بار سوال ہوا کہ آپ کے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، وہ کہتی ہیں کہ وہ وقت آنے پر فیصلہ کریں گے، اور اگر نواز شریف فیصلہ کرتے ہیں، اگر پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو پھر جس طرح سے آپ مسلسل دیکھیں نا، شہباز شریف بیان دیتے ہیں، مریم اورنگزیب آ کے اس کی تردید کر دیتی ہیں، خواجہ آصف بیان دیتے ہیں، شاہد خان عباسی آ کے اس کی تردید کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میڈیا پہ کھل کے آگے کھیل رہے ہیں۔